السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2023 کے اندر 2 لاکھ کے قریب وہ طلاق کیسز درج ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی 30,000 کے قریب خلا کے کیسز تھے کہ عورتیں طلاق چاہ رہی تھیں اور مرد طلاق دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب جب میں نے اس کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا، اور آج پھر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کیسے ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ اور ذہنیت تبدیل کی جا رہی ہے، کیسے ایک طلاق جیسے عمل کو جو کہ انتہائی برا عمل ہے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے اور اس کو نارمل کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی لمبی تقریر کروں، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اب آپ طلاق لیتے ہیں نا، سب سے پہلا جو آپ کو ڈفرنس اپنی زندگی میں نظر آتا ہے نا کہ ایک بدبو آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، آپ کے کمرے میں سے بو نہیں آتی، آپ کہتے ہیں یار صفائی آج کوئی نیا ڈٹرجنٹ، کوئی نیا مطلب وہ پوچھا لگایا فلور پہ، سمجھ نہیں آتی آپ کو یار کہ بچوں نے تو کافی عرصے کے اندر ٹٹی کرنی بند کر دی ہوئی تھی، تو وہ عجیب سی بو ختم ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بیسیکلی ایک مردانہ بدبو ہوتی ہے نا جو آپ کی زندگی کے اور آپ کے کمرے کے اندر، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک فریشنس آ جاتی ہے زندگی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھو، ایک شادی ختم کرنے کے بعد نا آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی تیاریاں، وہی مطلب وہ لش پش چولی اور وہ گگرے اور وہ سارا کچھ سبیا ساچی وہ خرچے، ہاں جو آپ کے مطلب دوسری تو ویسے اکثر لوگوں کو خود خرچے پہ کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو زندگی اور پیسہ مزید دے، تو مجھے ابھی تک تو امید ہے کہ وہ اب یہ ہمارے پاکستان جیسے اسلامی ملک کی ایک انفلوئنسر ہیں، اور تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب، میں نے زیادہ نہیں دیکھا سارے سوشل میڈیاز پر، صرف انسٹاگرام پر میں نے سرچ کیا تو 2.5 لاکھ کے قریب اس کے فالورز ہیں۔ اب 2.5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں، کیا وہ اسلام کو نہیں مانتے؟ کیا وہ لوگ نہیں مانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سچی ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں مانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال چیزوں میں سے، یعنی جن کو کیا جا سکتا ہے، ان میں سے طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور ایک اور موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرو، طلاق مت دو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور یہاں طلاق کو کتنا خوبصورت کر کے پیش کر رہے ہیں، کہتی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے آپ کی تو پھر آپ کے کمرے سے ایک بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا نوجوان نسل کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مرد اتنی بری چیز ہے؟ میں ان صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کاش آپ کی امی نے یہی سوچا ہوتا کہ مرد کی اتنی بری بدبو ہوتی ہے کہ میرے کمرے سے مرد کی بدبو نہیں آنی چاہیے، تو یہ کہاں سے آتی؟ آپ کے گھر میں آپ کے باپ سے بھی وہی بدبو آتی ہے جس بدبو کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ کے بھائی سے بھی وہی بدبو آتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ کے بیٹے سے بھی وہی بدبو آتی ہے۔ اگر ہے، آپ مرد کے دشمن نہیں بن سکتے، اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہی بات کسی مرد نے کی ہوتی عورت کے بارے میں کہ عورت کی ایک بدبو ہوتی ہے، میں نہیں مانتا عورت اتنی خوبصورت چیز ہے۔ عورت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور نازل کی، سورۃ النساء نازل کی، نبی علیہ السلام نے اپنے آخری اوقات کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ عورت کا خیال رکھنا ہے، عورت کا خیال رکھنا ہے، عورت بڑی قیمتی چیز ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، لیکن ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا جائے، یا آپ یہ ذہن میں بنانا چاہتے ہیں لوگوں کا؟ اور یہ خود آگے کہتی ہیں کہ طلاق کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پھر دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور پھر آگے کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر تیسری شادی بھی ہو جائے، یعنی آپ ایک جگہ سے طلاق لیں اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ شادی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس جگہ سے بھی طلاق لے کے ایک اور جگہ پر شادی کریں۔ واٹ از دس؟ یہ آپ کیا بتا رہے ہیں قوم کو؟ نوجوانوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا، اس پر کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ یہ کافی پرانی ویڈیو ہے، جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو میرے سامنے آ جائی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس پر بات کر رہا ہو، کوئی اس کو کہہ رہا ہو۔ اور یقین کیجئے، تمکنت شاید ان کا نام ہے، اتنی بیہودہ گفتگو تھی اس پورے، یعنی یہ تو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس پوری ویڈیو میں اتنی گھٹیا قسم کی اور اتنی بری قسم کی گفتگو تھی۔ سننے والے بھی مسلمان ہیں، کرنے والی بھی کہتی ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں، میں ایسے بندوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کسی پر فتویٰ لگائے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ سارے انبیاء کرام مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو شان دی ہے، جو عزت جس کو دی ہے وہ اس کو مانو۔ اللہ نے ماں بننے کی عزت دی ہے عورت کو، میں مانتا ہوں۔
اللہ نے عورت کے قدموں میں جنت کو رکھا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ آپ ایسے یہ دونوں مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے، آپ ان دونوں کو مد مقابل کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت کہتے ہیں مردوں کو کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ کا رب آپ کا یہ خیال کرتا ہے، اور آپ رب کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت مخلوق کے بارے میں، اور وہ بھی آپ کا شوہر، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد اس کی بدبو ختم ہو گئی، اس کی جو اسمیل تھی گندی وہ ختم ہو گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں ان 2.5 لاکھ لوگوں پر۔ ذہن کسی کا بھی خراب ہو جاتا ہے، میں اس پر حیران نہیں ہوں، میں ان 2.5 لاکھ لوگوں پر حیران ہوں جو اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ صرف جس کی عادت ہے اس نے صرف یہ بات نہیں کی ہوگی، وہ اور بھی باتیں کرتی ہوں گی، اور مجھے نہیں پتا، میں نے زیادہ یہ آج اچانک میرے سامنے کلپ آیا ہے، تو پوچھو بھائی ان سے کہ کتنے مرد آپ کی زندگی میں ایسے آئے ہیں، اچھے برے ہر جگہ پر ہیں، آپ کی زندگی میں برا مرد آیا ہے، آپ طلاق لو، بات ختم کرو، طلاق ایک عمل ہے، ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں برا مرد آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ مرد برے ہو جاتے ہیں۔ کسی مرد کی زندگی میں بری عورت آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورتیں بری ہو جاتی ہیں۔ اور مزاج نہ ملنا یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرایا، جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب بھی نبی علیہ السلام کی رشتہ دار تھیں، اور ان کا مائنڈ آپس میں نہیں ملا۔ حضرت زید نے کہا میں نے طلاق دینی ہے، نبی علیہ السلام منع کرتے رہے، پھر بھی انہوں نے طلاق دے دی، نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ اسی حضرت زید نے ایک دوسری عورت سے شادی کی، اللہ نے حضرت اسامہ جیسا بیٹا عطا کیا، ان کا گھر بس گیا۔ یہ غلط ہے۔ طلاق ایک عمل ہے، ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی سے طلاق ہو گئی، تو لوگ ان کے پاس آئے، پوچھنے لگے، ٹٹولنے لگے۔ ان کا یہ تھا کہ مائنڈ سیٹ یہ ابھی اپنی جو ہے نا وہ بیوی کی برائیاں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے طلاق رجی دی ہوئی ہے کہ جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے، تو میں ابھی اس کی کوئی برائی نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں رجوع کر لوں، وہ میری بیوی بن جائیں گی۔ اور جب عدت ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع نہ کیا، تو لوگ پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس عورت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ عدت ختم کر چکی ہے، وہ ایک اجنبی عورت بن چکی ہے، اور میں اجنبی عورت کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو یہ رویہ اپنانا ہوتا ہے، اور لوگ دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بکواسیات کرتے رہتے ہیں، کیسز درج کراتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام نے ایک راستہ بنایا، آخری آپشن کے طور پر اس کو استعمال کریں۔ یہ کھیل نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میرے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں کہ لڑکیوں نے طلاقیں لے لی یا مردوں نے طلاقیں دے دی، زندگی اپنی کو جہنم بنا لیا انہوں نے۔ آپ کی زندگی ویسے نہیں رہتی جیسے پہلے ہوتی۔ آپ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ میرا بچہ بھی نہیں ہوا، مجھے طلاق ہو جائے گی تو پھر سے میں کنواری لڑکی کی طرح رہنا، وہ زندگی نہیں ہوتی آپ کی۔ آپ کو معاشرہ پھر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے ہندوانہ معاشرہ ہے یہاں پر، اور آپ نے طلاق کو اتنا نارمل کیا ہوا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں کہ یورپ والا نظام آ جائے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ہی ختم ہو جائے، یہ میاں بیوی کا، بیوی بچوں کا اور ماں باپ کا یہ کنسیپٹ ختم ہو جائے، اور طلاق نارمل ہو جائے، اور کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، بیٹی سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ نے طلاق لے لی، اس کی دوسری جگہ شادی کرا دیں، پھر وہ وہاں سے طلاق لے کے آ جائے، پھر اس کی تیسری جگہ پہ شادی کرا دیں۔ یہی کہتی ہیں یہ میڈم، کہتی ہیں کہ پھر میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو وہ میری تیسری جگہ پر بھی شادی کرا دیں گے۔ تو آپ خود پھر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوچئے گا کہ اس عورت کو کیوں طلاق ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کا کیس کیا ہے، لیکن جب میں اس کی زبان سن رہا ہوں، جب اس کے میں الفاظ سن رہا ہوں، تو یہ آج سے پیدا نہیں ہوئی، یہ اخلاقیات اب نہیں ہوئی۔ ایک انسان کے اندر جو بلڈن اخلاقیات ہوتی ہیں، جو شروع سے گرو اپ ہوتا ہے انسان، جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ آخر تک رہتی ہیں۔ ان میڈم کی یہی اخلاقیات ہوں گی تو اسی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اور پھر آپ کسی کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدبودار مرد تھا اس وجہ سے میری طلاق ہو گئی، وہ مرد اتنا برا تھا اس وجہ سے میری طلاق ہو گئی۔ آپ خود کو دیکھیں، تو اگر آپ ایک عورت ہیں تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ آپ کی دنیا کے بھی دشمن ہیں، یہ آپ کی آخرت کے بھی دشمن ہیں۔ یہ آپ کو اللہ رسول سے بھی دور کریں گے اور آپ کو آپ کی زندگی سے بھی دور کریں گے۔ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک عورت بیچاری وہ کہاں جائے گی طلاق لے کر؟
اور اگر مجبوری ہے طلاق لینے کی تو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پھر اس مرد پر الزام لگاتی پھریں اور شوق سے لوگوں کو بتاتی پھریں کہ میری طلاق ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات میں نے اور بھی سنے۔ ایک اور میڈم ہے، وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میری طلاق ہو گئی۔ انا للہ، آپ نے نعمت سمجھا ہوا ہے طلاق کو۔ آپ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اور آپ کے رسول کہتے ہیں، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے جب طلاق کوئی دیتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اسی عمل پر خوشی مناتا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو طلاق سے بچیں، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، بچوں کی زندگی ایک جہنم کی طرح ہو جاتی ہے، بچے اجڑ جاتے ہیں، بچے مینٹلی طور پر، فزیکلی، ہر اعتبار سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ کے، ان کی کوئی پھر زندگی نہیں ہوتی جب آپ طلاق لے لیتے ہیں یا آپ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو خدا را اس چیز سے بچیے۔ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ جب کسی ایک انسان کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو اس کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اس انسان کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں۔ وہ انسان کہیں برا بھی ہوتا ہے، کہیں اچھا بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، آپ فائدہ اٹھانے چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے اس سے، یعنی بڑے فوائد ہیں اس کے اندر، وہ آپ کے گھر کو سنبھالے گی، آپ کے بچوں کو لیکن اگر اس کو سٹریٹ کرنے کی کوشش کرو گے کہ بالکل سیدھی ہو جائے تو پھر اس کو توڑ بیٹھو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو عورت کی ہمدردی کی ہے، نبی علیہ السلام نے تو سفارشیں کی ہیں عورت کی۔ میں نے ابھی آیت پڑھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ عورت کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اور عورت مڑ کے اسی رسول کو، وہ رسول بھی تو مرد ہے، ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ مردوں سے جو ہے نا وہ بدبو ہوتی ہے۔ خدا را اس چیز سے باہر آئیے، خدا را اس چیز سے باہر آئیے اور ریالٹی دیکھیے، اور کسی ایک کی وجہ سے پورے معاشرے پر اور پوری ایک جنس پر الزام مت لگائیے۔ آپ ضرور سوچئے گا اس بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔